تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آموس کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پرانے عہد نامے کے انبیاء اصغر میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں ہم نے پہلے باب کی 1 تا 5 آیات کا مطالعہ کیا اور آج ہم 6 آیت سے لے کر باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل مقدس کھولیے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھیجیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو بذریعہ ای میل یا بذریعہ فون بھی آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بنا جھجکے، بنا ہچکچائے، جب بھی کوئی آپ کا کوئی سوال ہو اور بائبل سے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو خداوند کے فضل سے ہم آپ کے سوالات کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ بھائی یوسف، گزشتہ قسط میں ہم نے قدیم قوموں کی بات کی جو ملک اسرائیل کے آس پاس تھیں، جو کہ دمشق ہے، اور 3 تا 5 آیات میں ان قوموں پر عدالت کی بات کی گئی۔ اب میں 6 آیت سے 8ویں آیت تک پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا اور ہم جانیں گے کہ خدا کن قوموں کی عدالت کرنے والا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ غزہ کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالے کریں۔ پس میں غزہ کے شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی، اور اشدود کے باشندوں اور اسلون کے فرما روا کو کاٹ ڈالوں گا، اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا، اور فلسطینیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے۔ یہ دوسری قوم ہے غزہ۔ اس کا تاریخی منظر بتائیے کہ خداوند نے کس طور پر ان کی عدالت کی۔ جی، در حقیقت دمشق کا گناہ ظلم تھا، جو کہ اس طرح ظاہر ہوا کہ انہوں نے جلجات کے داونے کو آہنی اوزار سے روند ڈالا ہے، لیکن غزہ کا گناہ غلامی کی تجارت تھی۔ وہ کہتا ہے کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالے کریں، یعنی کہ وہ لوگوں کو اسیر کر کے اسرائیل اور یہودا سے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کو بیچ ڈالیں، اور یہ غلامی کی عدالت ہے جو ممنوع ہے اور قدیم وقتوں سے چلی آ رہی ہے، اور انسان کی بدکاری اور برائی میں 21ویں صدی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بدکاری انسانوں کے اندر ایک گہری جڑ پکڑ چکی ہے، اس حد تک کہ خدا پیدائش کے 6 باب میں افسوس کرتا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے دل کے خیال ہمیشہ ہی برے ہیں اور تمام روئے زمین بدکار ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر ہم غلامی کی تجارت دیکھتے ہیں جو کہ غزہ میں دکھائی دیتی ہے، اور اسی لیے ان پر عدالت کی گئی۔ یقیناً غزہ اس وقت فلسطین کا عمومی عکس پیش کر رہا تھا۔ دیکھیں، ہم یہاں پر 4 شہروں کے بارے میں واضح طور پر پڑھتے ہیں: غزہ، اشود، اسکلون اور اکرون، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے 5 شہر ہیں نہ کہ 4۔ اور جب ہم سیموئیل کے 6 باب کو پڑھتے ہیں جہاں پر خداوند کے عہد کے صندوق کو فلسطی لے اڑے اور انہوں نے اسے واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن کہا کہ اسے خالی نہ لوٹائیں گے بلکہ اس میں 5 سنہری گڈیاں رکھیں گے جو فلسطینیوں کے سرداروں کے شمار کے مطابق ہے۔ وہاں 5 شہر تھے، اور وہ کون سا شہر ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا اور اسے ہی بالخصوص چھوڑ دیا گیا؟ یہاں ہم جات کے شہر کا ذکر نہیں سنتے۔ صحیح۔ یہاں پر جات کے شہر کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم تواریخ کی دوسری کتاب کے 26ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ عزیا جات کی دیوار توڑ کر اندر گھس گیا، سو شہر جات کا میں کہوں گا کہ وجود ہی مٹ گیا، اور 4 ہی شہر باقی رہے۔ اور یہاں انہی 4 شہروں میں عدالت کی گئی جس کی وجہ غلامی کی تجارت تھی۔ ٹھیک ہے، کیا یہاں جس اسیری کا ذکر ہے جو غزہ یا فلسطین کے لوگوں پر واقع ہوئی، وہی اسیری ہے جس کا ذکر دوسری تواریخ کے 21ویں باب میں ہوا، یہورام کے ایام میں؟ اس کا ذکر 2 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ دوسری تواریخ کے 21ویں باب میں اور دوسری مرتبہ دوسری تواریخ کے 28ویں باب میں ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے عادی تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ خدا کے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ جا کر لوگوں کو اسیر کر لاتے
ताकि रुपयों के एवज उन्हें बेच डालें। बहरहाल ये बात खुदा की नज़र में बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि शरारत है जो खुदा को पसंद नहीं। लिहाजा दमिश्क का गुनाह जुल्म था और गजा का गुनाह गुलामी की तजारत था। असीरी के बाद उन्होंने लोगों को अदूम को दे दिया। जी, हम देखते हैं कि गैर कौमों पर अदालत हो रही है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि खुदावन यूं फरमाता है, जबकि हम जानते हैं कि लफ्ज़ खुदावन का ताल्लुक उसके लोगों से है। इसका मतलब बताएं। देखिए, अमूमन लफ्ज़ खुदा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब खुदा के लोगों के बारे में बात हो, और यहाँ इस मसले पर वो इस किताब में भी वाज़े बात करता है। जब दुश्मन खुदा के लोगों पर जुल्म करते हैं तो खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, तुम खामोश ना रहो, जैसा कि मूसा ने कहा। उसने खुदा नहीं बल्कि खुदावन कहा, जिसका इस कौम से नाता है जो उसके लोग हैं। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, तुम खामोश ना रहो, और खुदावन उस कौम का दिफा करेगा, हालांकि वो उनको सजा देगा, जिसे हम बादज़ां देखेंगे। हालांकि जब कोई हद पार करता है और उसके लोगों से सख्ती के साथ पेश आता है तो खुदावंद अपने लोगों का दिफा करने की कुव्वत रखता है। ठीक है, मुल्क इसराइल के आसपास की कौमों के हवाले से आपने हमें बताया कि 3 कौमें ऐसी हैं जिनकी इसराइल के साथ बिल्कुल हम आहंगी ना थी, जो कि दमिश्क, अराम और गजा और फिर सूर हैं। जिस कौम के हवाले से हम बात करने वाले हैं उसके मुतालिक हमें बताएं, खुदा के लोगों के खिलाफ इस कौम का जुर्म क्या था, खुदा ने उन पर क्या अदालत की। जी, सूर लुबनान का जनूबी हिस्सा है, और आप जानते हैं कि आज तक लबनानी तजारत में बहुत माहिर हैं। तजारत कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मसला उनकी तजारत में था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि वो सब लोगों को असीर करके ले गए ताकि उनको अदूम के हवाले करें, तो गुलामी की तजारत, जैसा कि पहले तमुतियस के पहले बाब में ये लिखा है, यानी कि ये समझकर कि शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशर और सरकश लोगों और बेदीनों के वास्ते, और बेशर लोगों में असीर करने वाले भी शामिल हैं। जी, असीर करने वाले जिन्होंने किसी को असीर किया ताकि उन्हें गुलामी में बेच वो दें, लोगों की ये तजारत करते बदतरीन तजारत है, और ये आज भी मौजूद है। आज भी ये तजारत वसी पैमाने पर फैली हुई आज है, भी बड़े पैमाने पर क्योंकि फैली हुई अज़ा है। का कारोबार मुनाफा बख्श कारोबार है, बल्कि उसके अज़ू बेचने हैं, और हर अज़ू से उन्होंने पैसा कमाना है, और ये हौलनाक है यकीनन, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। सो सूर के ताजरों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि उन्होंने लोगों को असीर किया और उन्हें ले गए ताकि अदुम को बेच डालें, और दाऊद और सूर के बादशाह के दरमियान कायम करदा बाहमी अहद को याद ना रखा। उनके दरमियान और पहले बादशाहों यानी कि दाऊद के दरमियान एक अहद था, सुलेमान बाहमी इत्तेहाद था, लेकिन अफसोस वो इसको भूल गए। जी, और खुदावंद अहद की इस तौर पर हकारत से मैं कहूँगा कि बहुत गजबनाक हुआ। मैं कहूँगा कि यहाँ तक कि शाह यहूदा ने शाह बाबल के साथ अहद को तोड़ा और खुदावंद ने उसे मुजरिम ठहराया। सो जब हम कोई अहद या मिसाक कायम करते हैं, हमें उसका एहतराम करना है, वरना मैं कहूँगा कि हमारा जिंदा खुदा उस पर अदालत करेगा। ठीक है। शाह इसराइल दाऊद और उसके बेटे सुलेमान और शाह असूर उनके दरमियान कायम करदा अहद की ज़मानत में से एक ये थी कि सूर हेराम ने घर की तामीर जी, के लिए केदार की लकड़ी से सही। तामीर कराया। दर हकीकत उस अहद में शराइत थीं और अहद की चंद खास बातें थीं, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुआहदे को तब्दील कर दिया इंसान गया। तब्दील हो जाता है। इंसान बदल जाता है। सही। लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है, पस मैं सूर की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। खुदावन यूं फरमाता है कि अदूम के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तलवार लेकर अपने भाई को रगेदा और रहमदिली को तर्क कर दिया और उसका कहर हमेशा फाड़ता रहा। इस तमाम वाक़े के मुतालिक बताएं। दर हकीकत ये पूरी हो चुकी है, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम पर नजर रखता है ताकि उसे पूरा करे। ये 3 मराहिल में हुई। पहला मरहला जब असूर आया और वो कलाबंद शहर में दाखिल ना हो सका, और दूसरा जब नबूकदनजर आया और शहर को तबाह कर दिया, लेकिन लोग अपनी समझदारी और फहम के वसीले अपना सब कुछ लेकर एक जजीरे पर भाग निकले और नबूकदनजर के पास बहरी फौज ना थी। और फिर तीसरा मरहला मैं कहूँगा कि सिकंदर आजम के वसीले, क्योंकि उसके पास बहरी फौज मौजूद थी, सो उसने शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसने कुछ और भी किया जो उसके लिए जरूरी था कि हिजकिय्याल 26 की नबूवत पूरी हो, जो ये थी कि वो शहर की बकियात को लेकर समंदर में डालेगा ताकि एक पुल बना सके। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसलिए उस शहर की बकियात को समंदर में डाला गया,
اور یہ نہ تو اسوری بادشاہ نے کیا اور نہ نبوکدنضر نے جس نے شہر کو برباد کیا، بلکہ ایک تیسرے بادشاہ نے کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے ایک بادشاہ آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، لیکن خدا لا تبدیل ہے اور ہمیشہ اپنے کلام پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ اسے پورا کرے۔ ٹھیک ہے، پہلی قوم ارام یا دمشق کا گناہ بے انصافی اور ظلم تھا، اور غزہ کا گناہ یہ تھا کہ وہ غلاموں کی تجارت کرتا تھا۔ سور کا گناہ اس عہد کو توڑنا تھا جو سور کے بادشاہ اور داؤد اور پھر سلیمان کے درمیان قائم رہا۔ میں ادوم کی سلطنت کی طرف آتا ہوں۔ یہاں مرقوم ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ادوم کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کر دیا، اور اس کا قہر ہمیشہ پھاڑتا رہا، اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا۔ پس میں تمان میں آگ بھیجوں گا اور وہ بصرہ کے کسروں کو کھا جائے گا۔ ادوم کون ہے اور اس کا خدا کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور تاریخی طور پر اس نے کیا کیا؟ خداوند نے اس کی عدالت کیا کی؟ جی، ادوم عیساؤ ہے، یعقوب کا جو بھائی ہے۔ جب ہم اگلی نبوت پر پہنچیں گے یعنی کہ عبیدیہ پر، تو ہم اس شریر سلطنت کے متعلق گفتگو ملتی ہے جسے خداوند بے سزا نہ چھوڑے گا۔ میں کہوں گا بے شک اس نے اسے نہ چھوڑا، اس کی عدالت کی۔ اور ہم عبیدیہ میں اس کی اور بھی واضح وجہ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ان کا گناہ ظلم اور دھوکہ تھا۔ لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کیا۔ اور ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ادوم اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے، اور خدا مثبت انداز میں یعقوب کے لیے عزت رکھتا ہے۔ صحیح۔ بلکہ میں کہوں گا کہ خدا اپنے لوگوں کی عزت رکھتا ہے، لیکن عیساؤ ان لوگوں سے حسد کرتا تھا کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کر دیا، اور اس کا قہر ہمیشہ پھاڑتا رہا اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا۔ لیکن دراصل عدالت آنے والی ہے۔ ایک مشہور ناول ہے جس کا نام ہے جرم اور سزا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم 8 مرتبہ جرم کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صرف سزا دکھائی دیتی ہے۔ دمشق کا جرم ظلم تھا، اور غزہ کا جرم غلامی کی تجارت تھی۔ سور کا جرم عہد توڑنا اور دغا دینا تھا۔ ادوم کا جرم ظلم اور دغا دینا تھا۔ سو یہاں میں کہوں گا کہ جرم ہے اور ساتھ ہی ساتھ سزا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جرم کی سزا ضرور ملے گی کیونکہ ہمارا معاملہ پاک خدا کے ساتھ ہے، جو یقیناً برائی کی عدالت کرنے کو مداخلت کرے گا۔ وہ عدالت کے متعلق کہتا ہے، پس میں تیمان میں آگ بھیجوں گا اور وہ بصرہ کے کسروں کو کھا جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو واضح ہو جائے کہ تاریخی اور جغرافیائی طور پر یہ 2 شہر کہاں واقع ہیں۔ جی، ادوم یردن کی موجودہ سلطنت کے جنوبی حصے میں واقع ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صحیح۔ جنوبی حصے میں ایک مقام ہے جو کہ پترا کہلاتا ہے، جو ایک پتھریلا علاقہ ہے جسے غالباً 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا تھا۔ جی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسے نبوکدنضر نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، اور اسے ہی خداوند نے لوگوں کی تعذیب کے واسطے استعمال کیا۔ سو خدا نے اس شریر شہر کو تباہ کر دیا، اور میں کہوں گا کہ پترا کی بقیات 19ویں صدی تک دریافت نہ ہوئی تھیں۔ لہٰذا وہ کہتا ہے، پس میں تیامان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بصرہ کے قصوروں کو کھا جائے گی۔ یہ شہر 2 جنوبی حصوں میں تھے یا ادوم کی قدیم سلطنت میں تھے۔ ٹھیک ہے، اور تیمان عیساؤ کے پوتوں میں سے ایک کا نام ہے۔ پیدائش 36ویں باب کے مطابق شہر کا نام اس کے نام پر رکھا بالکل۔ گیا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں اگلی آیات کو پڑھنا چاہوں گا، 13ویں آیت سے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نبی امون کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے۔ پس میں ربا شہر کی پناہ گاہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آندھی کے دن گردباد کے ساتھ کھا جائے گی، اور ان کا بادشاہ بلکہ وہ اپنے عمرہ کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے۔ امون کی تاریخ کیا ہے اور اس کا خدا کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کون سے گناہوں کے سبب سے خدا نے اس پر عدالت کی؟ ہم امون کی کہانی پیدائش کے 19ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور جب خدا نے لوط کو سدوم کی آگ سے بچایا اور لوط زور کو چلا گیا، لیکن اسے
زور میں رہنا محفوظ نہ لگا، وہ پہاڑ پر چلا گیا۔ پھر ہم پیدائش کے 39ویں باب میں ایک غضبناک کہانی پڑھتے ہیں جب لوط کی 2 بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ زنا کاری کی اور اس گناہ سے بھرے تعلق کے نتیجے میں مواب اور امون پیدا ہوئے۔ مواب موابیوں کا باپ ہے اور پھر امون امونیوں کا باپ ہے۔ یہاں وہ امون کی بات کرتا ہے جو اسی گناہ بھرے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور کہتا ہے کہ بنی امون کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اسے بے گناہ نہ چھوڑوں گا، یعنی انہوں نے 3 گناہ کیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف 3 گناہ نہیں ہیں اور ان کی شرارت کے نشان واضح ہوں گے، بلکہ 4 ہیں، یعنی کہ وہ بہت آگے نکل گئے اور اسی لیے خداوند نے ان کی عدالت کی۔ خداوند نے ایک بار فرمایا کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے، لیکن 3 کے بعد بدکرداری مکمل ہوئی، بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے گناہ نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی حد بڑھانے کے لیے جلدات کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے۔ اور جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ روئے زمین پر کچھ بھی نیا نہیں۔ لوگوں نے ایسے ظلم کیے، کبھی کبھار تو مذہب کے نام پر کیے۔ یہ افسوسناک ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ انسان کے لیے نیا انسان تو ایسا نہیں ہی ہے۔ انسان تو صحیح۔ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اپنی حد کو بڑھانے کے لیے جلدات کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے۔ انہوں نے وہ جرم کیا تاکہ اپنی خواہش کو حاصل کر سکیں۔ گویا کوئی خدا نہیں ہے جو انہیں حساب دے ٹھہرائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خدا ایسا کرے گا کہ وہ اس قسم کی بد کرداری کو دیکھے اور اس کو نظر انداز کر دے؟ ایک نبی جسے مذبح اور صحن کے درمیان سنسار کر دیا گیا تھا، اس نے یہ بات کہی، اور میری آرزو ہے کہ ہر ظلم کو اس کا سامنا کرنا پڑے اور خدا اس کو دیکھے اور انتقام لے۔ یعنی ہم جو بھی کرتے ہیں خدا اسے دیکھتا ہے، وہ انتقام لے گا۔ وہ ابھی اسی لیے انتقام نہیں لے رہا کیونکہ وہ موقع دیتا صحیح۔ ہے، لیکن اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو آنے والا دن جو انتقام کا ہے وہ انتقام لے گا۔ میں آگ بھیجوں گا یا آگ نازل کروں گا، ان تمام عدالتوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے جو غیر قوموں پر نازل کی گئی۔ آگ کی عدالت کے متعلق مزید بتائیں۔ آگ کی عدالت کا ذکر آموس کی کتاب میں 9 مرتبہ کیا گیا ہے۔ در حقیقت آگ کو عدالت کا قدیم ترین وسیلہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ خداوند نے سدوم اور جی۔ عمورہ کے شہروں کو آگ اور گندھک سے جلا کر راکھ کر دیا، اور ہم اس ابدی آگ کو نہ بھولیں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ بائبل بھی ابدی عدالت کو آگ سے تشبیہ دیتی ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جسمانی دنیا میں آج سخت ترین چیزیں آگ ہی ہے۔ گویا خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ عدالت کوئی مذاق نہیں ہے اور شریروں کی ابدیت آسان نہیں ہے۔ سو وہ خبردار کرتا ہے، جیسے کہ ایک مثال ہے کہ خبردار جنگ کے لیے تیار ہے۔ جی۔ جب خدا الارم بجاتا ہے اور انسان اسے نظر انداز کرتا ہے، گویا کہ خدا نے کچھ کہا ہی نہ ہو، تو اس کا ذمہ دار انسان ہی ہوگا۔ لیکن کیا عدالت ہوگی؟ جی ہاں۔ کیا خدا نے آگ کی بات کی؟ جی ہاں، کیونکہ بائبل شریروں کے لیے ہمیشہ کی آگ میں مبتلا ہونے کا واضح ذکر کرتی ہے، اور اس کیڑے کا ذکر کرتی ہے جو مرتا نہیں، اور اس آگ کا جو بجھتی نہیں۔ مثال کے طور پر مرکز کی انجیل میں یہ بات 3 مرتبہ دہرائی گئی ہے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا، جہاں ان کی آگ نہیں بجھتی۔ کیڑا ضمیر کے عذاب کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ کیڑا اندر داخل ہونے والی ایک شے ہے، جبکہ آگ جو بجھتی نہیں خدا کے عذاب کو ظاہر کرتی ہے جو شریروں پر ہمیشہ رہتا ہے۔ سو ایک غضب بیرونی ہے اور ایک اندرونی ہے، دائمی عذاب کی حالت۔ دائمی عذاب۔ صحیح۔ خدا یہ نہیں چاہتا، لیکن ایک شخص شیطان کی پیروی پر اصرار کرتا ہے تو اسے ابدیت میں بھی شیطان کو ساتھ پا کر حیرت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اصل ہے۔ میں عدالت اور جہنم انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابلیس اور اس انسان کے کے لیے فرشتوں کے نہیں۔ واسطے تیار کیے گئے ہیں، لیکن انسان ہی ہے جو شیطان اور اس کی راہوں کا انتخاب کرتا ہے۔ صحیح۔ عدالت کا تعلق خدا سے ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ محبت سے بھرا خدا پاک خدا ہے، اور خدا مسیح نے ہولناک عدالت کی۔ ہم قسط کا اختتام مسیح پر ہونے والی عدالت کی بات سے کریں گے جو اس نے صلیب پر برداشت کی، جس کے نتیجے میں بعد ازاں عدالت کرنے کے لائق ٹھہرا۔ سب لوگوں پر سزا کا حکم ہونا تھا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اور ہم جن سے خدا محبت رکھتا ہے، کیا اس نے ہمیں بے بنیاد معافی عطا کی، یا پھر
کوئی تھا جس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی. یہ مسیحی تعلیم ہے. خدا نے ایسا کچھ نہیں کہا چلو چھوڑو سے عدالت میں انصاف نہیں رہتا. صحیح. کیونکہ خدا عدل اور صداقت کا خدا ہے تو یہ بات اس کے شایان شان نہیں ہے. تو اس کے شایان شان آخر کیا بات ہے؟ یہی کہ کوئی ہمارے بدلے اس عدالت کا سامنا کرے. صحیح. اور یہی کچھ مسیح کی صلیب پر ہوا. تو کیا مسیح نے اس آگ کا سامنا صلیب پر کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور شاید ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پر زبور 22 میں لکھا ہے، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا. اور نوحہ 1:12 میں یہ لکھا ہے کہ اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی. جیسے آگ نازل ہو کر قربانی کو بھسم کر دیتی تھی، مسیح نے خدا کی پاکیزگی اور انصاف کی آگ کا سامنا صلیب پر کیا اور اسی سے ہم نے نجات پائی. اور میں کہوں گا کہ اسی لیے اب ہم دلیری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. آپ مسیح کی صلیب کی بات کر رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرانے عہد نامے میں خدا کی عدالت کی 3 مشہور ترین صورتیں ہیں. پانی سے عدالت، جبکہ دنیا پانی سے لبالب بھر گئی اور سیلاب سے ہلاک ہوئی. آگ سے عدالت، جبکہ خداون نے سدوم اور عمورہ کے شہروں کو راکھ بنا دیا. جی. اور تاریکی سے عدالت، جب خداون نے ملک مصر کو تاریکی میں ڈبو دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں وہ رہتے تھے روشنی رہی. مسیح نے بطور متبادل عدالت کی ان تینوں صورتوں کا سامنا صحیح. کیا. تمام ملک پر تاریکی چھائی رہی. اس نے عالم بالا میں میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی. پانی آیا، جیسا کہ مسیح نے صحیح. کہا، تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے. میں تیری گہرے سب پانی موجیں میں آ اور پڑا ہوں. لہریں مجھ پر سے گزر گئیں. صحیح. مسیح نے بے شک عدالت کے سب تقاضوں کو پورا کیا، اور اسی لیے وہی ہے جو ایک روز فرد عدالت کے طور پر آئے گا. وہی عدالت کرے گا. شکریہ بھائی یوسف. خدا آپ ہم کو قسط برکت کے دے. اختتام پر پہنچ چکے ہیں. آنے والی قسط میں ہم مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے. آپ سب کا شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط کا اختتام ہر طرح کی عدالت کے متعلق بات کرنے سے کیا. ہم نے جانا کہ پانی سے عدالت کی گئی، آگ سے عدالت کی گئی اور تاریکی سے عدالت کی گئی. اور ہم نے جانا کہ یہ تمام صورتیں مسیح میں بطور متبادل پوری ہوتی ہیں. بے شک مسیح نے صلیب پر عدالت کے دکھ اٹھائے، لیکن غضب کے دن سے متعلق خدا کی وہ عدالت کیسی خوفناک ہے جس میں اس کا قہر ہوگا، یعنی عدالت کے روز ہر اس شخص پر جس نے مسیح کی صلیبی کام میں پناہ لی. مسیح نے صلیب پر مر کر عدالت کے دکھ اٹھائے تاکہ ہمیں معافی مل سکے. اگر آپ اس کے پاس معافی پانے کو آتے ہیں تو آپ کا ماضی اور مستقبل بھی بخشا جائے گا. خدا کی بخشش کی بنیاد مسیح کا صلیبی کام ہے. بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں، لیکن آپ کو آنے والی عدالت کا خوف رکھنا ہوگا. کسی نے آپ سے ایسی محبت رکھی کہ وہ صلیب پر آپ کے لیے گیا اور اس نے عدالت کے دکھ اٹھائے. عزیزوں، مسیح نے بہت بھاری بوجھ اٹھایا. مسیح کے لیے عدالت بہت سخت تھی. اس نے میری خاطر، آپ کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی. مسیح کو قبول کریں، مسیح کے پاس آئیں اور ابدی زندگی پائیں، اور آپ ہمیشہ کی عدالت سے بچ جائیں گے. اگر آپ ٹھٹا باز ہیں تو خود ہی بھگتیں گے. خدا کے غضب سے بچ جائیں. خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. عزیزو، خداوند کو قبول کریں، اس کے پاس آئیں تو نجات پائیں گے. آپ سے آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.